ہماری مسلمانوں کی حکومت کا دائرہ وسیع ہوا تو گورنر بھیجنے پڑے، تو ان کو بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایسا کھینچ کے رکھا ہوا تھا، آپ حیران ہو جائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، سنو، میرا گورنر وہ بنے گا جو 4 جائز کام نہیں کرے گا. جائز کام نہیں کرے گا. میں جائز میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ جائز ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی شریعت میں جائز ہے، لیکن انہوں نے اپنے گورنر کے لیے شرط لگا دی کہ یہ نہیں کرنا ہے. جو کہتا ہے جی میں نہیں کر سکتا، بولے نہ جا. ٹھیک ہے. ہاں نہ جا. پہلا یہ کہ آٹا چھان کر نہیں کھائے گا. جو کا آٹا یعنی تنکوڑا بظاہر ہوتا بڑی ہے، معمولی چیز ہے. ہاں آٹا نہیں چھانے گا وہ. نمبر 2، چھوٹے قد کا گھوڑا استعمال نہیں کرے گا. اچھا. نمبر 3، زین لگا کے رکاب لگا کے نہیں چڑھے گا. ننگی پشت پہ بیٹھے گا. ننگی پشت پہ اور چھلانگ لگا کے چڑھے گا. ٹھیک ہے. اللہ. نمبر 4، وہ باریک کپڑے یہ والے نہیں پہنے گا. ٹھیک ہے. موٹے کپڑے یعنی پہنے گا. فائن کپڑا یوز نہیں کرے گا، فائن آئٹم ہی نہیں کھائے گا. اچھا، اب اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو کافر کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر جو مسلمانوں کے تھے انہوں نے آدھی دنیا فتح کر لی اور اگر 4 دن اور رہتے تو ہماری تو چھٹی ہو جاتی. اصل میں ان کا پروگرام یہ تھا، صحیح، قوم کو قرضے لے کر نخروں پر راضی کرنا، ووٹ لینے کے لیے. یہ اسٹریٹجی چل رہی ہے ہمارے حکمران. بالکل ایسے ہی. اور حضرت عمر کی بالکل برعکس تھی رضی اللہ عنہ. وہ کہتے تھے کہ قوم کو سختی پہ آمادہ کرو، سختیاں برداشت کرنے کے قابل کرو. انہوں نے ابھی بہت دور جانا ہے. ہم نے بات کی. عربی کا ایک جملہ ہے، من کان بیتہ من زجاج فلا یرمی الناس بالحجارہ. جس کا گھر شیشے کا ہو کسی کو پتھر نہیں مار سکتا. یہ بیسک ریزن ہے مشرف صاحب کے یس مین کہنے کی اور ملا عمر صاحب رحمہ اللہ کے نو سر کہنے کی. ہمارے پاس ٹوٹنے کی چیز ہی کوئی نہیں. آؤ توڑا بوڑا کو اور توڑ لو بھائی تم. بالکل ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ غیرت تھی، حمیت تھی، ایمان تھا، اور اس کے ساتھ یہ تھی. ہمارے پاس دشمن مطلب کسی ڈیم کو ہی کو ڈیمیج کر دیتا ہے تو ہم تو اسی میں پڑ جائیں. جیسے یہ ابھی ہوا واقعہ آرمی تنصیبات پہ حملہ، اور وہاں پہ بھی جو کرنے والے تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے ہمارے ٹیکس سے بنے ہوئی چیزیں ہمیں توڑنے کا پورا اختیار ہے. اچھا خیر، وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جب آپ آٹا کھاؤ گے تنکے والا تو اندر کی صفائی ہو جائے گی. جب آپ موٹا کپڑا پہن کے گھوڑے کا لاگا لگے گا، پسینے چھوٹیں گے اور اس کا اور تیرا پسینہ ایک ہوگا تو تیرے باہر کے بھی وہ بھی سارے تیرے نخرے نکل جائیں گے. اور جب آپ اونچی گھوڑے پہ چڑھو گے تو پیٹ بھی چھوٹا کرنا پڑے گا. ظاہری بات ہے، سمجھا؟ فزیکلی فٹ ہونا پڑے گا. ہاں، تو وہ اس طریقے سے تھے. یعنی آپ پتہ نہیں مجھے وہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے یا نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھوڑا تھوڑا بچا کر کے ایک دن انہوں نے میٹھا بنا لیا تو وہ، لیکن مطلب بہت ہی کفایت شاعری کے ساتھ چلاتے تھے. ہمارے یہاں بالکل برعکس ہے کہ ہم تو انجوائے کرتے ہیں حکومت کو، وہ مصیبت سمجھتے تھے اس کو. تو یہ جو پیسے لے کر معاف کروانے والا کام ہے نا، یہ بھی ایک مراعات ہی ہیں